بہت ہی اختصار کے ساتھ اس تھوڑے سے وقت میں فتنوں کے باب میں ہم کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم ان فتنوں میں مبتلا ہوئے بغیر دنیا اور آخرت میں اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جائیں، اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز توحید اور ایمان ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے پاس ہے تو ایسا انسان بہت سارے فتنوں سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے، بلکہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ثبات اور حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ انسان خود نہیں بچتا ہے، اللہ کے بچانے سے بچتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ پر اعتماد رکھے، اللہ کی باتوں پر یقین رکھے، تو ایسے انسان کے لیے ہر فتنے سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایک مضبوط ثابت بات کے ذریعے سے اہل ایمان کو ثبات عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب انسان کے دل میں توحید ہوتی ہے جو کہ قوی بات ہے، قول ثابت ہے، جب انسان کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ جمع ہوا ہوتا ہے تو پھر مصیبتیں بلائیں اس پر آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان آزمائشوں میں جمع رہتا ہے اور اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ اللہ کو نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے لیے حل عطا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کی توحید مضبوط ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کر لیتے ہیں، چاہے بیماری کے اعتبار سے آئے، چاہے فقر و فاقے کے اعتبار سے آئے، چاہے دنیا میں مخالفین کی تکلیفوں کے اعتبار سے آئیں، وہ دعوت پر، دین پر، تقوی پر جمے رہتے ہیں، ہدایت کا راستہ صراط مستقیم نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے اور حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ وقت زیادہ نہیں ورنہ ہم تفصیل سے اس پر بات کر سکتے تھے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اہل علم کی ماتحتی ہے کہ ایک انسان کے لیے اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے تجربات کو بنیاد بنا کر دنیا میں فیصلے کرنا یہ ہلاکت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ لیکن آدمی کو چاہیے اور سلف کے منہج پر گامزن ہیں، چلتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو شہرت پا چکے ہیں لیکن لیاقت ابھی ان کو ملی نہیں ہے۔ دنیا کا عجیب دستور ہے کہ یہاں بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی شہرت مل جاتی ہے جو لیاقت نہیں رکھتے ہیں، وسائل کی کثرت کی وجہ سے، دنیوی اعتبار سے مکر و فریب کی وجہ سے، اور بعض اوقات دنیا میں ہوتا ہے کہ چل گیا تو چل گیا۔ تو ایسے بہت سے لوگ جو دنیوی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوتی ہے، بولنے کا انداز کہیں سے سیکھ لیتے ہیں، ٹیڈ ٹاکس وغیرہ دیکھ لیا اور اس کے بعد کچھ چیزیں سیکھ لیں اور بولنے لگ جاتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی بولنے والا ہو کچھ نہ کچھ سننے والے ضرور ہوتے ہیں، چاہے کتنی بھی بکواس کر رہا ہو، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اس کا قدرداں ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی بعض اوقات بھیڑ بھی اکٹھا ہو جاتی ہے اور اچھے خاصے لوگ ان کو ماننے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اٹھنے والے جذبات، خواہشات کی موافقت میں بولتے ہیں۔ اپنے دل کے مطابق بولنے والا ہمیشہ اچھا ہی لگتا ہے۔ تو ایسے لوگ نہیں، شہرت والے نہیں، واقعی علماء جو گہرا علم رکھتے ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، جو تاریخ کو جانتے ہیں، فرقوں کے بارے میں جانتے ہیں، جو گہرا علم رکھتے ہیں، تفقہ کی صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہے۔ ان کے پاس ان کی عمر گزر چکی ہے دین کے علم میں مشغولیت کے ساتھ۔ ایسے علماء سے اپنے آپ کو مربوط رکھنا، جبکہ خصوصاً وہ مربی بھی ہوں، کہ وہ انسانی کمزوریوں کو جانتے ہوں اور لوگوں کے ساتھ شفقت سے رہ کر ان کو دین سکھانے والے ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کسی انسان کو اگر نصیب ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے بارے میں بتایا کہ اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے چھین لے، علم چھین لیا جائے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک کر کے علماء دنیا سے اٹھائے جائیں گے
جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا بنائیں گے اور انہی سے پوچھیں گے اور بغیر علم کے وہ فتوے دینے لگیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ معلوم ہے کہ گمراہی آتی ہے، فتنے پیدا ہوتے ہیں علماء کے نہ ہونے اور جاہلوں کے بولنے سے۔ اگر جاہل چپ رہے تو بہت ساری مصیبتیں انسانیت کی ختم ہو جائیں، لیکن جس کو سب سے زیادہ چپ رہنا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بولنے والا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات علماء کو بھی لوگ رائے دینے والے ہوتے ہیں، آپ ایسا کیجیے، ایسا مت کیجیے، جبکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ سیاست کے معاملات میں علماء ایسا نہیں کرتے ہیں، علماء کو یہ سیاست میں اترنا چاہیے، الیکشن میں کھڑے ہونا چاہیے ان لوگوں کو بھی۔ جو کرنے کے کام ہیں ان میں تعاون کی بجائے ان کو اور چیزوں میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علماء کی قدر کرنا، ان سے جڑے رہنا اور ان کی ماتحتی اختیار کرنا، یہ نہیں کہ اپنی گاڑی میں ان کو بٹھایا جائے اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ادارہ بنا لیا، عالم کو تبرک کے طور پر رکھا گیا آتھینٹسٹی کے لیے، بلکہ کرنا وہی ہے جو ہم کو کرنا ہے۔ آج کل کے اس دور میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن میں شوق ہوتا ہے دین کا کام کرنے کا، لیکن ماتحتی کا مزاج نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے فتنے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو دین کے نام پر ہوتے ہیں اور جس کو بہت سارے لوگ پکڑ بھی نہیں پاتے ہیں۔ علماء سے جڑے رہنا، ایسے علماء جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، ایسے لوگ نہیں جن کے پاس بولنے کا سٹائل ہے لیکن علم نہیں ہے، اور ایسے لوگ بہت چمک رہے ہیں اور لمبی لسٹ ہے، ان کی لسٹ بھی چھوٹی نہیں ہے۔ کوئی انکار حدیث میں ہے، محمد شیخ جیسے لوگ، شیخ نام لگنا بھی ایک بہت بڑی بات، ایسے لوگوں کو بھی نام لگ جاتا ہے شیخ ہے وہ، جس کی بالکل غیر معقول باتیں، قرآن و سنت تو بہت دور کی بات ہے، آدمی کچھ بھی بول دیتا ہے۔ یا تھوڑے مہذب الفاظ میں بولنے والے جامد غامدی جیسے لوگ، یا تصوف اور سیاست کو جوڑ کے ایک نیا کچھ پیش کرنے والے، وہی جو پرانا ہے، اسرار احمد، یا اسی طرح سے مودودی صاحب، جن کی کتابیں آج بھی اسی سے لوگ اخذ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہوں گے وہیں سے لیں گے اور اپنے طور پر اس کو نئے ماڈرن انداز میں پیش کریں گے۔ یا مغرب کی طرف سے آزاد کرنے والے دائی، آزادی کی دعوت دینے والے، نئے نئے افکار پیش کرنے والے، یاسر قاضی ہوں یا اسی طرح سے نعمان علی خان ہوں، جو سرے سے صاف حدیثوں کا بھی انکار کرے، مذاق اڑائے ان کا، حرام کو بھی حلال کرنے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کریں۔ بہت سارے نام اس میں پیش کیے جا سکتے ہیں، سارے نام پیش کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آدمی یہ دیکھے اہل حق کون ہے، علم کہاں سے آ رہا ہے، کتاب و سنت کی بات کون کر رہا ہے اور سلف کی باتوں کو کون پیش کر رہا ہے، نئی چیزیں کون پیش کر رہا ہے اور واقعی پرانا وہ دین جو واقعی دین ہے اس کو کون پیش کر رہا ہے۔ باتوں میں لوگوں کی نہیں آئے، شہرت کو نہیں دیکھے، جگمگاہٹ کو آدمی نہیں دیکھے، علم کو دیکھے اور آدمی علم کی باتوں کو قبول کرے۔ تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بعد میں گمراہی کیسے آئے گی، لوگ علماء دنیا سے چلے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو مقام دیں گے جو علماء کا تھا۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے سماج میں، عالم اس کو پہچان لیتا ہے، لیکن جب وہ دندناتا ہوا ساری تباہی مچا کر نکل جاتا ہے، سارا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے، تب جا کے ہر جاہل اس کو پہچان لیتا ہے۔ فتنے کے نتائج سے عام لوگ اس کو پہچانتے ہیں، فتنے کی علامات سے علماء اس کو پہچانتے ہیں۔ اب آدمی کے پاس چوائس ہے کہ نقصان کے بعد، گڑھے میں ہڈی ٹوٹنے کے بعد معلوم ہو گڑھا ہے، یا پھر علماء کے بتانے سے جانے کہ بھائی یہاں سے مت وہاں سے جاؤ یہ گڑھا ہے، اس کی مرضی ہے۔ دونوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن ایک کی ہڈی ٹوٹتی دوسرا بچتا ہے۔ تو علماء کی ماتحتی فتنوں کے دور میں اہم ترین چیزوں میں سے ہے، بلکہ فریضہ ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ اللہ نے خود کہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ربانی حکم ہے، جس کے بارے میں لاپرواہی برتنا بہت ساری فتنوں کو جنم دیتا ہے اور نقصانات لاتا ہے امت میں اور
انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، سیاسی معاملات میں بھی۔ کتنے لوگ ہیں جو بھڑکا دیتے ہیں لوگوں کو، حکومت کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین کا تقاضا ہے۔ باقی علماء تو گونگے بنے ہوئے ہم بول رہے ہیں، اور پھر جب واقعی نقصان ہوتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اپنی بولی بدل دیتے ہیں۔ لیکن نقصان کی بھرپائی، بھائی گلاس پھوڑنے کے بعد آپ 10 بار سوری بولو، گلاس تو پھوڑ گیا نا، سوری بولنے سے معافی مل جائے گی، لیکن نقصان کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سماج کو برباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے فتنے سے بچنا چاہیے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے بولنے والے ہوں، چاہے وہ جدید اسلام کو پیش کرنے والے ہوں، اسلام ہی کو ریفارم کرنے والے ہوں، یا پھر ایسے لوگ جو پچھلی وہی برائیاں، شرکیات، خرافات اسی کو عام کر رہے ہیں، اسی پرمپرا کو چلا رہے ہوں جہالت کی، جس میں لوگ پہلے سے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے کتاب و سنت کی دعوت دینے والے علماء سے جڑنا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے قرآن و سنت اور منہج سلف کی معرفت۔ آدمی اندھا بن کے کسی کے پیچھے نہ چلے، بلکہ قرآن کے دلائل، سنت کے دلائل اور سلف کے موقف کو جانے، علم حاصل کرے، دلائل اور بصیرت کی بنیاد پر چلے۔ لیکن دلائل کیا ہیں؟ دلائل سائنس نہیں ہے، دلائل عقل نہیں ہے، دلائل تجربات نہیں ہے، دلائل آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے، اے آئی، چیٹ جی پی ٹی اور اس کے سارے بھائی بہن جتنے بھی ہیں، یہ دلیل نہیں، یہ عالم کا بدل نہیں ہے، بلکہ آدمی واقعی ان علماء کی طرف اور ان کتب کی طرف رجوع کرے جو سلف نے لکھی ہیں، اور جو موجود علماء ہیں ان کو چھوڑ کے نہیں کہ ہم تو پچھلے علماء کو جوڑیں گے۔ آج بھی علماء ہیں جو آج کی فتنوں کے بارے میں ہم کو بتاتے ہیں، اس علم کی آج کے دور میں تطبیق ہم کو سکھاتے ہیں، ورنہ آدمی دلائل لیتا اور اپنے طور پر کچھ بھی نئے افکار پیدا کر دیتا، اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ سلف کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ قرآن و سنت کی نئی توجیہ پیش کرتا، نئی قرآن، سنت اور سلف صالحین کا منہج، فہم کہاں سے لائے گا؟ جتنے فرقے پیدا ہوئے اسلام کی تاریخ میں، گمراہ فرقے جتنے بھی پیدا ہوئے، ان سارے فرقوں کو آپ دیکھیے، دلیل نہیں دیتے وہ لوگ، دلیل دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، چاہے وہ صوفیت ہو، چاہے وہ خارجیت ہو، چاہے وہ اللہ کی صفات کا انکار ہو، چاہے انکار حدیث ہو، دلائل دیتے ہیں۔ انکار حدیث میں بھی حدیث کی دلیلیں آپ کو ملیں گی۔ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ وہ فہم نہیں جو سلف کا تھا۔ لہذا کتاب و سنت اور سلف کا منہج، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں نے اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ان 2 کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی ان دونوں کا اہتمام اگر تم نے کیا، معرفت کے اعتبار سے، اہتمام کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ نہ علمی گمراہی آئے گی، نہ عملی، تم دونوں اعتبار سے، قول و عمل میں اس کو جمع کر لو۔ کتاب اللہ و سنتی، یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، میری سنت، ان 2 کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سلف کا منہج بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ومن ہی یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ، وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ علامت اس کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صرف میں نہیں کہا، میرے صحابہ کو جب جوڑا ہے تو کاٹیے مت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا ہے اہل حق کی معرفت کے لیے، حق کی معرفت کے لیے، ہمارے لیے بھی ضروری کہ ہم جوڑ کے دیکھیں کہ نبوی راستہ اور سلف کا فہم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے سمجھا اور اس کی عملی تطبیق کیسے کی۔ ورنہ آدمی 12 ربیع الاول کے جلوس کو بھی اور اس دن کو منانے کو بھی حدیث سے ثابت کر دے گا، اور قرآن سے لوگ ثابت کر دیں گے کہ قبر پرستی صحیح ہے، ان کا وسیلہ لینا چاہیے، وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اور اس کے ضمن میں تشریحات ساری اپنی، متن اللہ کا، متن رسول کا اور تشریح ان کی، اور اسی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جتنے فرقے ہوئے ہیں انہوں نے دلائل دیے، لیکن اس کی توضیح اور تشریح کرتے وقت میں اپنے افکار کو پیش کیا۔ گمراہی فہم میں ہوتی ہے، متن میں نہیں۔ متن سبھی پیش کرتے ہیں، فہم کس کا؟ تو سلف کا فہم ضروری ہے گمراہی سے بچنے کے لیے، ہر دور کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ چوتھی چیز، تزکیہ نفس اور تقوی کا اہتمام، خصوصاً ان چیزوں کے باب میں جو شہوات کی قبیل سے ہیں۔ عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، اس طرح کی جتنے فتنے ہیں، ان سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اس کے اندر تقوی ہو، وہ اللہ کی خاطر رکنے والا ہو، کیونکہ تقوی بچاؤ کا نام ہے، اپنے کو بچانے والا وہ ہو، بچائے ان چیزوں سے۔ چیزیں مزین ہو کے اس کے سامنے آئیں گی، لیکن وہ دھوکہ نہیں کھائے، وہ ایسا بے لگام نہ ہو کہ ان کی طرف راغب ہو کر ان میں جا پڑے، وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہو۔ اور یہ تزکیہ نفس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تزکیہ نفس یہ نہیں کہ صوفیوں کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر لیں، تزکیہ نفس یہ کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر تربیت کرنے والے علماء کی مجالس میں اور ان کی صحبت میں آپ اٹھے بیٹھے، ان کی باتوں سے آپ کے دل پر اثر ہوگا، ان کی زندگی کو دیکھ کے آپ کے اندر انسپریشن پیدا ہوگی، آپ کو بھی لگے گا ہم کو بھی ایسا بننا چاہیے۔ دینی مجالس میں آپ حاضر ہوں، اس میں سلف کے واقعات سن کے، ان کے احوال سن کے آپ کے اندر بھی ندامت پیدا ہوگی، اپنا احتساب پیدا ہوگا، اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ سے جڑنا، آخرت کی فکر پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کو آخرت کی طرف لے جائیں گی، رکنے کی طاقت پیدا ہوگی، یہ روحانی غسل اس کے لیے بنے گا۔ دینی مجالس خاص طور سے ترغیب و ترہیب اور سلف کے احوال سے متعلق اور اس طرح کی تزکیہ نفس اور اپنی اصلاح کے تعلق سے جو بھی عناوین ہیں، ایسی مجالس میں خاص طور سے جانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے عنوان پر تو سن چکے ہیں، بن چکے ہیں۔ مسئلہ ہمارا سننے کا نہیں ہے، بننے کا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ نہیں کہا تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی ڈیٹیلز تم کو معلوم ہو، ریفرنسز تمہارے پاس ہوں، سارے نوٹس تمہارے اویلیبل ہوں۔ یہ نہیں کہا تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان بنو۔ تو ہم کو مسلمان بننا ہے۔ بعض اوقات شیطان ہم کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، ہماری معلومات کو ہماری دینداری کا بدل بنا لیتے ہیں ہم لوگ۔ سب معلوم کا مطلب ہم دیندار ہیں؟ نہیں۔ دوا کا جاننا شفا کے لیے ضروری ہے، لیکن کافی نہیں ہے، دوا کھانا ضروری ہے۔ ہم دوا جاننے کو شفا کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، نہیں ہوتا ایسا۔ تو علم ہماری زندگی میں آئیں، اس کے اثرات ہماری زندگی میں آئیں، اس کے لیے دینی مجالس میں بار بار آنا کہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں جو بھی ٹاپک ہے اس پہ بات ہونے والی سب معلوم ہے، یہ میری معلومات میری معمولات نہیں بنی، ابھی جو معلوم ہے وہ میرا معمول نہیں بنا اب تک، آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ آئے دینی مجالس میں بیٹھے، سنے بات، اور بولنے والا کوئی بھی ہو وہ اپنے دل کا جائزہ لیتا رہے کہ یہ بات ہے میرے اندر، نہیں ہے، مجھ کو بننا ہے ایسا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تعظیم میں آئیں، بولنے والے کو دیکھ کرنا ہے، کس کی بول رہا ہے اس کو دیکھ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے۔ پھر بولنے والا کوئی بھی ہو، اہل حق میں سے ہو، اہل بدعات میں سے نہ ہو، حق کو اہل حق سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ دینی مجالس میں آئیں، علماء کی کتابیں پڑھیں جو اس باب میں لکھی ہوئی ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے بنائیں آدمی، اور علماء کی خطابات سنیں، ان کی صحبت اختیار کرے۔ تو تقویٰ ہونا بہت ضروری ہے، اور تقویٰ ایک دم سے نہیں آتا ہے، مشق کے ذریعے سے، محنت کرنے سے آتا ہے، علم اور عمل کی مشق کے ذریعے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ساری چیزوں کا حل بتایا گیا اس میں۔ جو تقویٰ شعار بن جاتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت، پریشانی میں سے، فتنے میں سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، راستہ بتاتا نہیں، بناتا ہے اس کے لیے اللہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. حرام سے بچے گا اللہ کی خاطر, اللہ حلال کے راستے کھولے گا. ایک راستہ بند ہوا 10 کھولے گا اللہ. اللہ قادر ہے اس پر. اللہ کی خاطر تقوی شعار بن جائے, اللہ تعالیٰ گمراہیوں میں سے, مصیبتوں میں سے اس کے لیے راستہ نکالے گا. اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. اللہ کی خاطر ان تمام چیزوں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اس کا نام تقوی ہے. دنیا والوں کی وجہ سے نہیں کہ آدمی پولیس کو دیکھ کے شراب نہیں پی رہا ہے, یہ اس کی وجہ سے کر رہا ہے, اللہ کی وجہ سے نہیں. اللہ کی خاطر رکنا, جبکہ سارے مواقع ہوں, کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں ہو, مجمع میں ہو, تنہائی میں ہو, اللہ سے ڈر. تو اللہ کا خوف پیدا کرنا, اور یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت کے دل میں آئے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تقوی کے لیے علم ضروری ہے, وہ علم جو اللہ کی معرفت دل میں پیدا کرے. اللہ کیسا ہے ہمارا, اللہ کی ذات و صفات کا علم, یہ انسان کو بناتا ہے. 5 نکاح میں دینداری کا لحاظ. بچوں کو نکاح کریں خوبصورتی دیکھ کے, پیسہ دیکھ کے, سیاسی کنیکشنز دیکھ کے اور 50 چیزیں دیکھ کے نہیں, بلکہ نکاح میں دینداری ہو, ورنہ فتنہ آئے گا. دیندار سے نکاح کرے اپنے بچوں کا, اور خود بھی نوجوان جو نکاح کرنے والے دینداری کو دیکھیں, نہیں تو فتنہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ, تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو, راضی ہو, تو نکاح کر دو, اپنی بچیوں کا نکاح کرو. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا زمین میں, اور بہت بہت بڑا فساد ہوگا. تو معلوم ہوا کہ نکاح میں اصل دینداری اور اخلاق کو دیکھنا چاہیے. عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں, لیکن خالی عقیدہ بھی نہیں, اخلاق صحیح ہے کہ نہیں. بعض اوقات توحید معلوم ہوتی ہے لیکن وہ فلرٹنگ کرنے والا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ. تو دین بھی ہو اور اخلاق بھی صحیح ہو, دونوں چیزوں کو دیکھ کر بچیوں کا نکاح ان کے ساتھ کریں. اور آدمی بھی, لڑکا بھی, جو بھی نکاح کرے وہ یہ 2 چیز دیکھے, دینداری دیکھے. رنگ ایسا سانولا ہے نہیں, مجھ کو بہت خوبصورت چاہیے, جیسی بھی ہے, دیندار اگر ہے, با اخلاق ہے, ذمہ داری اللہ کی نبھاتی ہے, اللہ کا حکم اس کی فرما بردار ہیں, اور اللہ کے حکم کے تابع ہو کر شوہر کی بھی فرما برداری کرے گی, ذمہ داریاں نبھائے گی, بچوں کی صحیح تربیت کرے گی. ایسی بیوی بڑھاپے میں بھی رونق ہے گھر کی, ورنہ خوبصورتی 4 دن میں ختم ہو جاتی ہے. 1-2 بچے ہونے کے بعد سب ختم, زینت ساری دھیرے دھیرے سلام کر کے نکل جاتی ہے, پھر کچھ سوچتا بھی نہیں, اتنی ذمہ داریاں آتی ہیں. 4 دن کی خوبصورتی ہے. اخلاق پھر آپ کے ساتھ زندگی بھر رہیں گے, بدتمیزی کرے گی, شکایتیں کرے گی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو نکاح میں دینداری کا لحاظ. نمبر 6, مصیبت, آزمائش, ابتلا کے دور میں خاص طور سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, عبادت کرنا چاہیے. خاص کر کے جب سیاسی فتنے اپنے عروج پر ہوں, ایسے اوقات میں آدمی اپنے آپ کو کاٹ کے عبادت میں مشغول کرے. اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں مناجات کرنا, عبادت کا اہتمام کرنا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا, یہ بھی آزمائشوں میں ضروری ہے. عبادت کا اہتمام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی فکر مند کرتی تو آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, خاص طور سے بیماری ہے, فقر و فاقہ ہے, دنیا کے مسائل ہیں, خاندانی مسائل ہیں, نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبادۃ فی الفتنۃ کالہجرۃ الی, فتنے کے دور میں عبادت کا اہتمام ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. فتنے کے دور میں جنگی حالات اور اس طرح کے معاملات ہوں, ایسے وقت میں اللہ کی عبادت پر جمے رہنا, اس کا اہتمام کرنا, یہ میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے. 7, دین پر چلنے میں مصیبت پر آدمی صبر کرے, صبر کرنے کا مزاج بنائے, جلد بازی نہ ہو,
بے صبری نہ ہو، بلکہ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو شکایت سے روکے رکھنا اور شریعت کی خلاف ورزی سے روکے رکھنا ضروری ہے، اور انتظار کرنا ضروری ہے۔ آج نہیں تو کل ہوگا، حالات بنیں گے، مسائل حل ہوں گے، صبر آدمی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے سے، مال جان اور ثمرات میں کمی کے ذریعے سے۔ تو خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو۔ معلوم ہوا کہ یہ آزمائش آئے گی، اس میں کامیاب کون ہوں گے؟ صبر کرنے والے۔ تو صبر کا اہتمام آدمی کرے، جلد باز نہ بنے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ 8، فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ جھانک کے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے وہاں پر نہیں، جا کے دیکھیں گے ان کی کیا بیانات میں کیا غلط بولتے ہیں، نہیں، دور رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں ہم کو نصیحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ فتنوں سے بچے رہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اس پر فتنہ آ جائے اور پھر وہ بچ کے نکلے یہ اور بڑی بات ہے، لیکن فتنوں سے دور رہنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کہا تھا کہ دجال کی جب خبر سنو تو مت جاؤ اس کے پاس، اس لیے کہ اس کے پاس شبہات ہیں، آدمی جائے گا لیکن اس کے پیچھے ہو جائے گا۔ تو ایسے گمراہ لیڈر، گمراہ بولنے والے، ایسے ویب سائٹ، ایسے چینلز دور رہیے۔ جا کے دیکھیں گے تو صحیح کیا بولتے ہیں، مت جائیے۔ اپنے اوپر اتنا اعتماد مت رکھیے، شیطان بہت چالاک ہے، دھوکے سے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ گمراہ لوگوں کی بات مت سنیے۔ 9، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سماج میں بگاڑ بڑھتا بڑھتا چلا جائے، سماج برباد ہو جائے گا، عذاب آئے گا، اور عذاب میں بروں کے ساتھ اچھے بھی برباد ہوں گے۔ تو بگاڑ جب سماج میں آدمی دیکھے، فتنے پھیلتا ہوا دیکھے، بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، آدمی کے گھر والوں میں، مال میں، اس کی اپنی جان میں، اولاد میں، اس کے پڑوسی میں فتنہ ہوتا ہے، آزمائش، امتحان ہوتا ہے، اور انسان غلطیاں کرتا ہے، لغزشیں اس سے ہوتی ہیں۔ یکفرھا الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اور ان فتنوں کا کفارہ کیا بنتا ہے؟ آدمی کی لغزشوں کا کفارہ بنتا ہے روزہ، نماز، صدقہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ بلکہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہ صرف انفرادی اعتبار سے نفع بخش ہے، سماجی اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، فتنے ختم ہوتے ہیں اس سے۔ اور آخری چیز، اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہم کو فتنوں سے بچائے۔ ہماری عقل مندی، ہمارا علم، ہماری ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کی توفیق اگر نہ ہو تو ساری عقلیں بیکار ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اللہ سے تعوذ کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو تمام فتنوں سے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں، ان تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حفاظت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہم کو بچائے، اور جو اللہ تعالیٰ سے قرب اختیار کرے، اپنے آپ کو عاجز مان کے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکائے، گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، اور ہمارے بیٹھنے، کہنے، سننے کو قبول فرمائیں، اور ہمیں تمام ہر قسم کے فتنے سے بچائے رکھے، لغزشوں سے، گمراہیوں سے بچائے، اور ان فتنوں میں کامیاب ہو کر آخرت میں اللہ کے ہاں پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔